اٹھو اٹھو، میں چیخا، بھاگو یہاں سے۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میں نے انہیں کھینچ کھینچ کر بٹھایا، رائفل کے کندے سے ٹہوکے دیے۔ ان میں سے چند ایک نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر لڑکھڑا کر گر گئے۔ صرف انسپکٹر باجوہ ہمت کر کے دروازے تک آیا۔ میں نے اسے سہارا دیا لیکن اس میں چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اسے چاہا کہ اسے کندھے پر اٹھا لوں مگر وہ اچانک ڈھہ گیا اور گھٹنوں کے بل گر کر قے کرنے لگا۔ میں نے سوچا اتنی دیر میں عباس خان اور نبیلہ کی خبر لوں۔ دیوار کے ساتھ ساتھ جھک کر بھاگتا ہوا میں اپنے بندی خانے کے دروازے تک پہنچا۔ ابھی میں دروازے سے 8-10 قدم دور ہی تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک شخص کی طرف اٹھی۔ مجھ سے صرف 10 گز کے فاصلے پر مجسمِ شیطان شنکر شکرا کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں روسی ساخت کی طاقتور رائفل تھی۔ حسب معمول باریک ہونٹ مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہ مخصوص چمک تھی جو صرف سفاک ترین قاتلوں کے حصے میں آتی ہے۔ ایک لمحے کے اندر اندر ماضی کی ساری طویل فلم میری نگاہوں کے سامنے چل گئی اور وہ سارے زخم، سارے حادثے اور مارکے یاد آ گئے جو شنکر شکرا سے وابستہ تھے۔ رگ رگ اینٹھ گئی۔ بے اختیار میں نے رائفل شنکر کی طرف سیدھی کی۔ وہ غیر معمولی پھرتی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ میں جانتا تھا شنکر سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں۔ ضروری تھا کہ میں اپنی مرضی کا میدان چنوں، ایسی جگہ جہاں ہم دونوں کے لیے برابر کے مواقع ہوں۔ میں ایک دم ڈھلان کے درختوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ شنکر میرے پیچھے نہ آتا، اور وہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں دیکھے بغیر جان سکتا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ میری رائفل کا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے 5 گولیاں لوڈ کی اور دائیں جانب زیادہ گھنے درختوں کی طرف مڑ گیا۔ اسی وقت میرے عقب میں دو دھماکے ہوئے اور گولیاں درختوں کی شاخوں سے ٹکراتی ہوئی نکل گئیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ شنکر رک گیا ہے۔ ایک تناور درخت کی اوٹ لے کر میں نے آہٹوں پر کان لگائے۔ وہ واقعی رک چکا تھا۔ اس کے انتہائی عیار ذہن نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ ان گنجان درختوں میں میرے پیچھے گھس کر وہ مجھے کوئی رعایت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے درخت سے ٹیک لگائے سانس درست کی اور شنکر کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کسی لومڑی ہی کی طرح خچرا اور دغاباز تھا۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتا تھا وہ۔ ایسے حریف کے مقابلے میں ایک لمحے کی سستی کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھا اگر وہ آیا تو میرے دائیں پہلو سے آئے گا۔ یہ جگہ نسبتاً بلند تھی اور وہ نشیب کے نقصان سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنی تمام توجہ اس پہلو پر مرکوز رکھی اور الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ تقریباً 50 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد میں ٹھٹک گیا۔ اچانک سامنے کاؤ کے ایک جھنڈ میں سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں پوزیشن لے لی۔ انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی۔ ہینڈز اپ، میں نے موت جیسے سرد لہجے میں شنکر کو پکارا۔ کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ قریب تھا کہ میں گولی چلا دیتا مگر ایک آواز نے میرا ہاتھ روک دیا۔ کاؤ کے جھنڈ میں شنکر نہیں تھا، کوئی لڑکی تھی یا بچہ تھا جو گھٹی گھٹی آواز میں رویا تھا۔ میں رائفل سونتے پتھر کی اوٹ سے نکلا۔ کون ہے؟ میں نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ کسی مرد کا سایہ میرے سامنے ابھرا۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ میں ٹارچ نہیں چلا سکتا تھا لہٰذا اسے دیکھنے کے لیے چند قدم آگے آیا۔ عباس خان ہے جی۔ تاریکی سے عباس خان کی لرزاں آواز ابھری۔ اس نے خود کو کمبل میں لپیٹ رکھا تھا۔ پھر اس کے دائیں بائیں 2 اور سائے نمودار ہوئے۔ ان میں ایک نبیلہ تھی اور دوسرا وہ بچہ جسے میں نبیلہ کے کمرے میں محو خواب دیکھ چکا تھا۔ آپ یہاں؟ بے اختیار نبیلہ کے منہ سے نکلا۔ میں ان تینوں کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ صورتحال کتنی مخدوش ہو گئی ہے۔ میں اس وقت ایک سراپا موت کے روبرو تھا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی لیکن ان 3 جانوں کا میں کیا کرتا؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ میں نے تیزی سے سوچا۔ ڈیرے کی طرف مسلسل لڑائی ہو رہی تھی۔ 303.25 12 بور MG سب کچھ چل رہا تھا۔ بیچ بیچ میں کسی وقت سب مشین گن کی خوفناک تڑتڑ بھی سنائی دے جاتی تھی۔ پیچھے موت تھی اور آگے اندیکھا جنگل۔ میں ان تینوں کو کدھر دھکیلتا؟ آؤ میرے ساتھ، میں نے ان تینوں سے کہا۔ بچہ نشے میں لڑکھڑا رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ پاؤں سے ننگا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔
عباس نے ہاپتی ہوئی آواز میں کہا کہ گولیاں چلتے ہی عیسیٰ جان بی بی والے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ الماری دھکیل کر بی بی والے کمرے میں پہنچا۔ بی بی بولا، نکل چلتے ہیں۔ نے بچے کو اٹھایا اور دوڑ پڑا۔ قسمت ٹھیک تھا کہ بچ نکلا، ورنہ اتنا گولی چل رہا تھا کہ… عباس خان کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ دھماکوں کے ساتھ کئی گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں سے گزر گئیں۔ نبیلہ لڑکھڑا کر اوندھے منہ گری اور اس کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ عباس خان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ہم سر جھکا کر بھاگتے چلے گئے۔